Assalamu alaikum, everyone. Hello, hello. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کی کلیئر؟ جی اب آ رہی ہے نا. تھینک یو فریس. چلیں جی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن کو. پارٹیسپینٹس بھی جوائن ہو رہے ہیں آرام آرام سے. تو آج کے جو ہمارے گیسٹ اسپیکر تھے انفارچونیٹلی ان کی کوئی ایمرجنسی میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے وہ جوائن نہیں کر پا رہے، لیکن شاید بیچ تک وہ سیشن کے مڈ تک وہ جوائن کر لیں گے. تب تک ہم سیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مسٹر فریز خان جو کہ لاسٹ سیشن میں بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ان کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، تو ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بتا سکتے ہیں ہمیں سیشن پہ اسٹاک کے حوالے سے، اسٹاک مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے آج کل، یہ سب کچھ اپڈیٹ وہ دے سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کو بھی جو کچھ بھی پوچھنا ہو اباؤٹ دا اسٹاک مارکیٹ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. مسٹر فریز آپ اسٹارٹ لے لیں پلیز. تھینک یو. السلام علیکم ایوری ون. کیسے ہیں سب لوگ؟ اچھا، آج کا سیشن جو کہ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ جو اپنا عبدالرحمٰن سر نے دینا تھا جو کہ سپلائی چین کے ہیڈ ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ گئی جس کی وجہ سے وہ جوائن نہیں کر سکے. تو ان کا بیسکلی آج کا ٹاپک تھا سپلائی چین پہ. تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے، ایک بزنس مین ہے، بزنس کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہر بزنس میں سپلائی چین کی ضرورت پڑتی ہے. تو میرے بزنس میں بھی جو ہے سپلائی چین کی ضرورت پڑتی ہے، تو جو ہے اس کو ہم لوگ ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی گائیڈنس میں بھی دے سکتا ہوں آپ کو کہ سپلائی چین بیسکلی ہوتا کیا ہے. یہ سب لوگوں کو، تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سپلائی چین بیسکلی ہے کیا. تو میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ڈیفینیشن دے دیتا ہوں سپلائی چین کے حوالے سے کہ سپلائی چین جو ہے کس طریقے سے کام کرتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں سپلائی چین کو لے کے کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے، کوئی بھی کمپنی کس طریقے سے سپلائی چین کے ساتھ جو ہے کام کر رہی ہوتی ہے. تو سپلائی چین بیسکلی ایک ایسا نظام ہے جہاں پہ کسی بھی پروڈکٹ سے لے کے اس کی سروسز جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کی مینوفیکچرنگ اور اس کو کسٹمر تک پہنچانے کا پورا نظام ہوتا ہے جو کہ سپلائی چین کہلاتا ہے. اب اس کا ایک مقصد نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہے اور ہم نے صرف کسٹمر کو دے دی، یہ سپلائی چین اس کا نام نہیں ہے. سپلائی چین بیسکلی ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایک چیز آپ کی جو ہے نا کاؤنٹ کی جاتی ہے. اس کے حساب سے ایک ایک چیز آپ کی جو ہے سمجھ لیں کہ پرفیکٹ ہونی چاہیے. اس کو لے کے جو ہے پھر سپلائی چین آپ کی ایک کامیاب چین بنتی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پہ کہ جو را مٹیریل مینوفیکچرر اور اسٹوریج، ٹرانسپورٹیشن، ڈسٹریبیوشن، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اور مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سپلائی چین بیسکلی ایک بیگ جو ہے اپنا سمجھ لیں کہ بیک بون ہوتی ہے کسی بھی کمپنی کی. اور جتنی زیادہ سپلائی چین آپ کی جو ہے اچھی ہوگی اتنا زیادہ آپ کا بزنس جو ہے کامیاب ہوگا. اب ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ لے لیتے ہیں ہم کہ ہم کسی بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں گیا، مجھے ٹی شرٹ لینی ہے تو میں تو ڈائریکٹ گیا دکان پہ اور میں نے ٹی شرٹ لے لی. اب مجھے یہ چیز نہیں پتہ یا دوسرے لوگوں کو یہ چیز نہیں پتہ کہ بھائی یہ ٹی شرٹ تو میں نے لے لی، اب اس کے پیچھے کتنی محنت لگی ہوئی ہے. جو یہ ٹی شرٹ مجھے پہنچی ہے آ کے، اور میں نے تو بس خریدی اور میں نے پہن لی اور استعمال کرنا شروع کر دی. اب اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، کیا کیا کس طریقے سے جو ہے یہ تیار کی گئی ہے، کیا کیا چیزیں اس میں انکلوڈ ہوئی ہیں، یہ تو چیز مجھے نہیں پتہ. تو یہ بیسکلی کام جو ہوتا ہے سپلائی چین کا ہوتا ہے، جس میں ہم اگر اسٹارٹ لیتے ہیں ٹی شرٹ کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم جو ہے ٹی شرٹ کے اوپر ہی جو ہے اگزامپل ایک دے دیتا ہوں میں آپ کو. مثال کے طور پہ کہ ٹی شرٹ کس طریقے سے بنتی ہے، کیا کیا چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں اور کیا کن کن سپلائی چین میں کیا کیا چیزوں کا جو ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے اپنا را مٹیریل، کپڑا تیار کرنا. صحیح ہے. یہ را مٹیریل جو ہے ہمیں پرووائڈ کہاں سے ہوتا ہے؟ اب اس میں مین چیز جو استعمال ہوتی ہے را مٹیریل، جس کے تھرو ہم جو ہے مینوفیکچرنگ کرتے ہیں کوئی بھی چیز. اب را مٹیریل کپڑے کو بنانے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ دھاگا. اب دھاگے کو بنانے کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے؟ کاٹن. اب کاٹن سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اب کاٹن
کی جو پیداوار ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ ایک کسان لگاتا ہے. تو اس میں جو ہے سپلائی چین میں جو ہے فارمر بھی جو ہے آپ کا جو ہے اپنا انکلوڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جب تک آپ کو کاٹن نہیں لگائے گا تو وہ کاٹن جب تک پیدا نہیں ہوگی تو پھر آپ تک سپلائی نہیں ہوگی, آگے سپلائی نہیں ہوگی تو پھر اس سے باقی چیزیں نہیں بن سکیں گی. جب یہ بنیاد ہی نہیں ہوگی تو وہ پھر آگے کام کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ کاٹن تیار کی جاتی ہے جو کہ آگے سپلائی کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل مل میں جہاں پہ دھاگے بنتے ہیں, فیکٹریز وغیرہ جو ہوتی ہیں کاٹنس مل ہو گئیں, اور جو ہے وہاں پہ ساری چیزیں پروسیس ہوتی ہیں. اب اس کمپنیز میں بھی جو ہے یہ ساری چیزیں سپلائی چین کے تھرو ہی ہو رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل مل میں ہم لوگ گئے, ہم نے بولا کہ بھائی یہ کاٹن ہے, یہ را مٹیریل ہے ہمارے پاس, ہم نے جو ہے اس کے جو ہے وہ تیار کروانا ہے تھریڈ. اب ہم نے تو اس کو دے دیا, اب وہ کمپنی بھی جو ہے اپنی پوری سپلائی چین لے کے چل رہی ہے پیچھے سے. اس میں مشینیں لگی ہوئی ہیں, اس میں ان کی جو ہے فائننس لگا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے ساری چیزیں, وہ ساری چیزیں انکلوڈ ہو کے جو ہے پھر کام کر رہے ہیں وہ لوگ, اور اس میں امپلائز بھی ہیں, سیلریز وغیرہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ پوری سپلائی چین جو ہے ساتھ چل رہی ہے. اب اس میں یہ کہ سب سے پہلے ہم نے جو ہے کاٹن کی جو ہے وہ پیداوار جہاں پہ ہوتی ہے وہاں سے فارمر سے لیتے ہوئے آئے. اب ہم نے جو ہے فارمرس نے سپلائی کر دیا آگے ٹیکسٹائل میں. اب ٹیکسٹائل میں جو ہے کپڑے بنائی کا کام ہو رہا ہے. اب وہاں پہ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کے تیار ہوئی. اب وہاں سے جو مٹیریل تیار ہوا, اس کو تیار ہونے کے بعد انہوں نے آگے سپلائی کیا ہمیں جو ہے سمجھ لیں کہ گارمنٹ فیکٹری میں چلے گیا. مثال کے طور پہ ٹی شرٹ ہمیں چاہیے نا, تو ظاہر سی بات ہے گارمنٹ فیکٹری جو ہے ٹی شرٹ کی اسٹچنگ وغیرہ کرتی ہے, تو گارمنٹ فیکٹری میں چلے گیا. اب وہاں پہ جا کے اس میں اس کا الگ سپلائی چین ہوتا ہے کہ کیا کیا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا, کس طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی الگ ایک جو ہے سمجھ لیں کہ الگ اسٹرکچر ہوتا ہے کام کرنے کا, الگ پلاننگ ہوتی ہے. اب اس میں جو ہے آ جاتا ہے آپ کا کپڑے کی کٹنگ کرنا, اسٹیچنگ کرنا, اور پھر وہ ساری چیزیں کر کے جو ہے پھر ایک ڈیزائن تیار کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اب جو ہے ڈیزائن تو ایک بنے گا نا, ٹی شرٹ وغیرہ اگر آپ کی بن رہی ہے تو ہم لوگ جو ہے نئے نئے ڈیزائن ڈھونڈتے ہیں. تو وہ کمپنی جو ہے گارمنٹ فیکٹری جو ہے وہاں پہ ڈیزائن بھی تیار کرتی ہے. اب چیزیں یہاں پہ رکی نہیں, اب یہ ڈیزائن ہونے کے بعد, یہ ساری چیزیں تیار ہونے کے بعد, اب مین چیز آ جاتی ہے پیکیجنگ. ظاہر سی بات ہے اب کسی کو ایسے تو نہیں کہ بھائی ہم نے بنایا اور وہ آگے دے دیا کہ بھائی یہ لو لے لو. اس کے لیے خوبصورتی چاہیے ہوتی ہے, ایک پیکنگ اچھی چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی لوگ اس کو دیکھیں تو پھر اٹریکٹ ہوں اس چیز کی طرف, پروڈکٹ کی طرف ہماری. تو اس کے لیے جو ہے پیکیجنگ کا جو ہے آپ کا سلسلہ اسٹارٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے پیکیجنگ ہوتی ہے. اب پیکیجنگ میں بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس میں ایسا تو نہیں کہ بھائی ہم نے بس ایسے ہی لیا اور وہ کپڑا جو ہے موڑ توڑ کے جو ہے پیکیج کے اندر ڈال کے جو ہے اپنے پیکٹ میں اور اس کو پیک کر دیا. اب اس کو جو ہے ٹی شرٹ کو جو ہے فولڈ کیا جاتا ہے, طے کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو جو ہے پلاسٹک بیگ کے اندر ڈالا جاتا ہے. پھر وہ پلاسٹک بیگ جو ہے ایک باکس کے اندر ڈالا جاتا ہے. تو یہ ایک خوبصورتی سے جو ہے نا پیک کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے اگر آگے جائے تو پھر لوگوں کو اچھا لگے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتی ہے ٹرانسپورٹیشن, یعنی کہ شپنگ, کہ بھئی ہمیں یہ شپنگ کرنی ہے. مثال کے طور پہ میری فیکٹری میں مال تیار ہو گیا, اب مجھے جو ہے وہ آگے ویئر ہاؤسز میں بھیجنا ہے کہ بھئی یہ مال کسی کا آڈر آیا ہوا تھا بڑا, تو اب اس کے لیے مین چیز جو ہے ٹرانسپورٹیشن, یہاں پہ شپنگ. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کنٹینرز کی. مثال کے طور پہ کنٹینرز ہو گئے, ٹرکس ہو گئے, تو یہ ساری چیزیں. اب اس میں دیکھا آپ نے شروع سے لے کے اب تک کیا کیا چیزیں کنیکٹ ہو گئیں سپلائی چین میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے پاس را مٹیریل آ گیا کہ بھئی را مٹیریل ہم کہاں سے لے رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو ہے اس کو آگے ٹیکسٹائل مل میں دیا, کپڑے کی بنائی ہوئی وہاں پہ. اس کے بعد ہم نے جو ہے گارمنٹ فیکٹری میں دے دیا جہاں پہ ٹی شرٹ کی اسٹچنگ وغیرہ ہوئی, ڈیزائن بنے. اس کے بعد جو ہے ہم آ گئے پیکیجنگ کی طرف, ہم نے پیکیجنگ کی. پھر ہم آ گئے ٹرانسپورٹیشن کی طرف. اب اسی درمیان جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف سپلائی چین میں صرف 5 جگہ سے ہوتے ہوئے جو ہے 5 جگہوں سے کنیکٹ ہوتے ہوئے ہم آئے ہیں ابھی صرف کہ بھئی شپمنٹ کی طرف, کہ بھئی ہمیں اب آگے اس کو جو ہے
سمجھ لیں کہ بھجوانا ہے مال اپنا. اب یہ مال ظاہر سی بات ہے جو لے رہا ہوگا وہ بھی آگے کام کرنے کے لیے لے رہا ہوگا. اب اس کے پاس ویئر ہاؤس ہے یا جو بھی اسٹور ہے جہاں پہ وہ اس کو اسٹور کرے گا, تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے ویئر ہاؤس ایک چاہیے ہوگا. تو ویئر ہاؤس آ گیا یہاں پہ. اب ویئر ہاؤس لینے کے لیے ایک کاسٹ آ گئی یہاں پہ. جو ہے لوگوں نے جو ہے مثال کے طور پہ جو ہے کوئی بھی ویئر ہاؤس لیا اور اس کے اندر جو ہے اپنا جو ہے سمجھ لیں کہ جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے وہ آپ نے وہاں پہ رکھی. اچھا, یہاں پہ ایک رینٹ کیا کہتے ہیں, الماس علی نے جو ہے ریز کیا ہینڈ. تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا ویٹ کر لیں, جس کے جو بھی سوال ہوں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. کسی سے ریلیٹڈ جو ہے بزنس کا جو بھی ہے سپلائی چین کے حوالے سے. تو اینڈ میں جو ہے ہم ایک سیشن جو ہے 10 منٹ کا ہوگا جس میں جو ہے سوال جواب لیے جائیں گے. تو اب اس کو ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ ویئر ہاؤس تک پہنچ گیا آپ کا مال. اب ویئر ہاؤس سے جو ہے آپ کے پاس جو ہے مال جائے گا ریٹیلر کے پاس, یا کہہ لیں کہ آن لائن اسٹور والے کے پاس. جو بھی بندہ مال لے رہا ہے اب ریٹیلر ہے, ظاہر سی بات ہے ریٹیلر کے پاس جائے گا, اور پھر اس کے پاس جانے کے بعد اب وہ کس طریقے سے مال بیچ رہا ہے, یا وہ دکان پہ رکھ کے بیچ رہا ہے یا وہ آن لائن اسٹور چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں ہو گئیں. یہاں تک پہنچنے کے بعد اب آخری اسٹیپ جو آتا ہے وہ کسٹمر کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب جو میں نے شروع میں آپ کو چیز بتائی تھی نا کہ بھائی میں گیا اور میں نے جا کے ایک ٹی شرٹ خرید لی, تو میں تھا کسٹمر. اب مجھے یہ چیز نہیں پتہ تھی کہ بھائی میں نے بس جا کے خرید لی. اب یہ ساری چیزیں جو ہے سپلائی چین یہاں سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے, جو کہ ایک پوری مکمل جو ہے چین تیار ہوتی ہے. اور اس میں یہ کہ آپ کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, فائننس بھی آ گیا, اور ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے اسپیڈ, جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے وہ آپ نے پوری کی یا نہیں کی. تو یہ اس طریقے سے جا کے ایک سپلائی چین تیار ہوتی ہے. اور تیار ہونے کے بعد اگر اچھی سپلائی چین ہوگی آپ کی, ساری چیزیں ٹائم پہ ڈیلیور کر رہے ہوں گے, ٹائم پہ آپ کے پاس مینوفیکچرنگ ہو کے ساری چیزیں آ رہی ہوں گی, ٹائم پہ ساری چیزیں مل رہی ہوں گی, تب جا کے آپ کی ایک اچھی سپلائی چین تیار ہوگی اور آپ کا بزنس کامیاب ہوگا. تو یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو جو ہے بتایا ہے سپلائی چین کے بارے میں کہ سپلائی چین کس طریقے سے کام کرتی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے کوئی ایک دوسرا بزنس لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اسٹاک مارکیٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ایکسپیرینس ہے اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے میں کام کرتا ہوں. آخری سمجھ لیں لاسٹ 2 ایئرس سے جو ہے میں اسٹاک مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں, اپنا بزنس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی جو ہے ہوتی بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ میں کوئی بھی ایک بندہ آیا ہے, ایک انویسٹر آیا کہ اس نے بولا بھائی مجھے اکاؤنٹ کھولنا ہے اسٹاک مارکیٹ میں اور جو مجھے کام کرنا ہے. اب میں نے اس کو ڈاکومنٹیشن بتا دی کہ بھئی یہ ڈاکومنٹیشن ہے اکاؤنٹ کھولنے کی. اب انہوں نے جو ڈاکومنٹس دے دیے اور ساری چیزیں جو ہے ہمیں دینے کے بعد ہم نے وہ اکاؤنٹ ان کا پروسیس کر دیا. جب اکاؤنٹ پروسیس ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئیں, اکاؤنٹ کھلنے کے بعد ان کو ایک یوزر آئی ڈی پاسورڈ مل گیا. اب یہ ساری چیزیں بھی کنیکٹ ہیں سپلائی چین سے. اب اس میں ہوا کیا, آپ کا اکاؤنٹ کھل رہا ہے ایک بروکر کے پاس. اب بروکر کے ساتھ کتنے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ الگ چیز ہے. اب مثال کے طور پہ فائنینشیل ایڈوائزر ہے ام الائمہ, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کمپنی ہے یہ جو کہ نعمان بھائی رن کر رہے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے منیر خانانی مین بروکر, اس کے ساتھ جوائن ہو گئے ام الائمہ کولیبریشن میں. اب اس کے ساتھ جو ہے ظاہر سی بات ہے بروکر ہاؤس تو صرف کام نہیں کر رہا, بروکر ہاؤس کے پیچھے بھی جو ہے ایک سپلائی چین چل رہی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی انویسٹر آتا ہے اور پیسے لگاتا ہے صرف بروکر ہاؤس کے پاس, اور وہ پھر بروکر ہاؤس جو ہے اپنا جو ہے پیسے سمیٹ کے بند کر کے چلا جاتا ہے. تو اب انویسٹر تو یہاں پہ پریشان ہے نا کہ بھئی ہمارے جو شیئرس تھے, جو بھی کمپنیز تھی اور جو بھی ہمارے پاس پیسے تھے وہ تو ہمارا سب ڈوب گیا. اب ہم اس کے لیے کیا کریں, کس کو پکڑیں؟ بروکر تو بند کر کے چلے گیا. اب اس کے پیچھے بھی سپلائی چین پوری بنائی گئی ہے. بروکر کے پیچھے آپ کو جو ہے این سی سی پی ایل ہے, نادرا کنیکٹ ہے, اور جو ہے یہ ساری چیزیں سی ڈی سی کنیکٹ ہے. تو
کوئی بھی بروکر اگر بھاگتا ہے تو پیچھے آپ کے سارے شیئرز جو ہے وہ سی ڈی سی میں آپ کے نام پر ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جاتی ہیں کہ کوئی بھی آپ نے اپنا جو مین ڈیٹیل میرے خیال سے صرف این آئی سی کے اوپر جو ہے نا، آپ وہاں پہ جائیں سی ڈی سی میں اور بولیں گے بھائی یہ میرا این آئی سی ہے، یہ میرا نمبر ہے این آئی سی کا، اور میرے پاس جو شیئرز اویلیبل ہیں، جو میں نے بائی کیے ہوئے ہیں، جو میرے نام پہ ہیں، وہ آپ مجھے بتا دیں، تو وہ کسی بھی بروکر کے پاس ہو پاکستان میں، وہ آپ کو پوری ڈیٹیل اٹھا کے دے دیں گے کہ بھائی یہ کمپنی ہے، اس کے اتنے شیئرز ہیں آپ کے پاس، اس پرائس پہ آپ نے لیے ہوئے تھے، اور وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جاتی ہیں۔ تو یہ بھی پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ساری چیزیں سسٹم کے مطابق چلتی ہیں، اور جو ہے اس کو لے کے آگے جو ہے کنٹینیو چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اور کسی کے پاس کوئی ایکسپیرئنس ہو اس سپلائی چین کے حوالے سے تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنا اسپیکر آن کر کے جو ہے بول سکتے ہیں، یا کچھ بھی سوال ہو کسی کا اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ یا کسی اور چیز سے۔ کمنٹ میں بھی آپ لوگ جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرے خیال سے ابھی تک کسی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اب یہ کہ تھوڑی سی جو ہے سپلائی چین کی جو نالج میرے پاس موجود تھی وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے، اور جو ہے اس کمپنی کو بھی جو ہے لے کے چلنے کا جو ہے وہ گول جو ہے نعمان بھائی کا یہی ہے کہ جو اپنا لرننگ ہے وہ لوگوں کی رکنی نہیں چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آج کے جو ہمارے چیف گیسٹ تھے وہ ہمارے ساتھ ابھی جوائن نہیں ہو سکے، تو جو نالج میرے پاس تھی میں نے آپ کو پہنچا دی۔ اب اسٹاک مارکیٹ سے میرا تعلق ہے اور اسٹاک مارکیٹ کا میرا ایکسپیرینس ہے، تو تھوڑا میں اسٹاک مارکیٹ پہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں کس طریقے سے جو ہے کام کیا جاتا ہے، اور کیا کیا چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں ایک کمپنی جو ہے خریدنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں کہ اسٹاک مارکیٹ ہے کیا، وہاں پہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے۔ شیئر کے اچھا، یہاں پہ الماس علی کا میسج آیا ہے کمنٹ میں کہ شیئر کیسے بائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسٹاک مارکیٹ میں کافی سارے لوگ جو ہے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے بھائی جیسے لوگ نیوز دیکھ رہے ہیں آج کل، الحمدللہ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ ہے وہ تقریباً جو ہے 40% سے جو ہے اب ہے اپنے پاس جو ہے نا پاکستان اسٹاک مارکیٹ۔ اب یہ ہے کہ پورے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہے وار شروع ہو گئی ہے، اب اس کی وجہ سے جو ہے پورے پاکستان میں سمجھ لیں گے پوری دنیا کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش ہو رہی ہے، لیکن پاکستان اسٹاک مارکیٹ پہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا۔ اب ایون کہ میں دیکھ رہا تھا بہت ساری جگہوں پہ، ظاہر سی بات ہے اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہم لوگ کام کرتے ہیں تو جو ہے نالج بھی جو ہے لے رہے ہوتے ہیں، تو کافی سارے لوگ جو بڑے انویسٹرز ہیں باہر ممالک کے، مثال کے طور پہ انڈیا کے لوگ ہیں، وہ وہاں پہ انڈیا میں بیٹھ کے یہ مثال دے رہے ہیں کہ بھائی پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو ہے پچھلے ایک سال میں جو ہے 40% کا ریٹرن دے چکا ہے ابھی تک۔ جیسے کہ آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ 68,000 کا انڈیکس تھا اور 1,20,000 کا انڈیکس وہ جو ہے ٹچ کر چکا ہے۔ اب میں آتا ہوں الماس علی کے سوال پہ کہ بھئی اسٹاک مارکیٹ میں شیئر کس طریقے سے خرید سکتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے پاس جو ہے بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا تھا، اسی طریقے سے جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں بھی جو ہے نا ایک اکاؤنٹ اوپن کرنا پڑتا ہے۔ اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ بینک میں بھی دیتے ہیں، وہی ڈاکومنٹیشن جو ہے ہمیں یہاں پہ جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھولنا ہے نا، تو پاکستان کے کسی بھی کونے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کے لیے جو ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
مثال کے طور پہ بینک وغیرہ جو پہلے اب انہوں نے بھی جو ہے ڈیجیٹل کر دیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی بینک میں اکاؤنٹ کھلنا ہے تو آپ کو جو ہے سارے ڈاکومنٹس لے کے جانے بینک میں, پھر وہاں پہ بیٹھ کے لائن لگانی ہے, انتظار کرنا ہے اپنے نمبر کا, نمبر آئے گا تو پھر وہ آپ کا اکاؤنٹ اوپننگ کا پروسیس آپ کی طرف جائے گا. اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈاکومنٹس اگر آپ کے رہ گئے تو آپ نے جو لائن لگائی تھی وہ پھر آپ کو اگلے دن دوبارہ لائن لگانی پڑے گی, ڈاکومنٹس پورے کر کے جانے پڑیں گے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹلی ساری چیزیں ہو گئی ہیں, آپ سب کو پتہ ہے, تو جو ہے ڈیجیٹلی جو ہے اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. واٹس ایپ کے تھرو آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس اسکین کر کے بھیج دیے اور آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا. اب شیئر جو ہے سب سے پہلے شیئر کو بائی کرنے کے لیے آپ کا پاس اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور پھر اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہئیں. اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے ڈالے. اب جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کو ایک ٹرمینل جو ہے دے دیا جاتا ہے یا ایک ایپلیکیشن کا یوزر آئی ڈی اور لاگ ان دے دیا جاتا ہے, جو کہ کسی بھی بروکر کے پاس آپ نے اکاؤنٹ کھولا تو اس کے پاس جو چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اپلیکیشن ہے, یہاں پہ آپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کر کے یہاں پہ جو ہے آپ مارکیٹ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ نے وہاں پہ اکاؤنٹ لاگ ان کیا اور لاگ ان کرنے کے بعد وہاں پہ آپ کو جو ہے مارکیٹ نظر آنا شروع ہو جائے گی. اسٹاک مارکیٹ میں جتنی بھی کمپنیاں لسٹڈ ہیں 600 کمپنیاں وہ آپ کو وہاں پہ نظر آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ کہ اس میں سے جو بھی کمپنیاں آپ نے لینی ہے آپ نے اس کا سمبل وہاں پہ ایڈ کیا اور اس میں بائی سیل جو بھی ہوتا ہے آپ کو کرنا ہے وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اچھا, اب اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آپ کو کتنی اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے, مین سوال یہ ہے. اب منیمم اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے جو آپ کو اماؤنٹ ریکوائرڈ ہے وہ ہے 5000 روپیز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 5000 روپیز جو آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں آپ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ اوپن ہوتے وقت یہ آپ کو ایڈ کرنے پڑتے ہیں, جس میں ظاہر سی بات ہے میں نے آپ کو گائڈ کیا ہے کہ ظاہر سی اپنا اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے جو ہے اکاؤنٹ کھولا اور اس میں جو ہے آپ کے پیچھے جو ہے بیک اپ پہ سی ڈی سی این سی سی پی ایل یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے بیک اپ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے کوئی بھی بروکر آپ کے جو ہے اماؤنٹ اور شیئرس وغیرہ لے کے جو ہے بھاگے نہیں, تو یہ سیف ہوتا ہے. اب اس کے لیے جو ہے نیشنل کلیننگ ظاہر سی بات ہے نیشنل کلیننگ آپ کے لیے کام کر رہا ہے, نادرا کام کر رہا ہے, سی ڈی سی ہاؤس سی ڈی سی جو ہے آپ کے لیے کام کر رہا ہے, تو ان ساری چیزوں کی بھی جو ہے چارجز لگتے ہیں. تو وہ اکاؤنٹ اوپننگ جب کرتے ہیں آپ 5000 روپیز ڈپازٹ کرتے ہیں اس کے اندر, تو یہ ساری فیس جو ہے آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ کی جاتی ہے. اور اسٹاک مارکیٹ میں جب بھی آپ کام کرنے جائیں کسی کے پاس بھی جائیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو بھی پیمنٹ کیش میں نہیں کرنی ہے. ساری چیزیں جو ڈیجیٹل ہو گئی ہیں تو ساری چیزیں آپ کے اکاؤنٹ کے تھرو ہوں گی, آپ کے اکاؤنٹ سے جائیں گی اور آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گی, کوئی بھی تھرڈ پارٹی کا اس میں استعمال نہیں کیا جاتا. اچھا, یہاں پہ ہے ہاؤ کین یوز اینی ڈمی اکاؤنٹ ٹو لرن بائی سیل شیئر ٹو کین رن اٹ اسموتھلی ود آؤٹ اینی لاس. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے جو ہے ڈمی اکاؤنٹ بنا لیا اور وہاں پہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں. اب پریکٹس کافی سارے لوگ جو ہے اس طریقے سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ان کو نالج نہیں ہوتی, پتہ نہیں ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کہ بھئی کس طریقے سے یہ کام کرتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے ہمیں لے کے چلنی پڑتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی کسی ایک بندے نے ایسی جو ہے تکا لگایا اور اسکرین دیکھتے ہوئے جو ہے ٹریڈ لے لیا اور اس میں جو ہے پروفٹ بنا لیا. کبھی کبھار بن جاتا ہے پروفٹ, کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ٹریپ کیا جاتا ہے مارکیٹ میں, جیسے بڑے ہاؤسز اور جو بڑے انسٹیٹیوشن یہاں پہ کام کرتے ہیں تو وہ ٹریپ کر کے جو ہے لوگوں کو اپنا مال جو ہے بیچ دیتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں کسی بھی کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے مین چیز آپ کو دیکھنی پڑتی ہے کہ بھئی اس کے فنڈامنٹلس کتنے اسٹرانگ ہیں, کس طریقے سے کمپنی کی کیا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, فائنینشیل اس کا دیکھنا پڑتا ہے اور کمپنی کے فیوچر پلانس دیکھنے پڑتے ہیں. لاسٹ 5 ایئرس مثال کے طور پہ 5 سال یا 3 سال کی ان کی جو ہے آپ نے دیکھنی پڑتی ہے کہ ورکنگ کے لیے انہوں نے کہ پچھلے 5 سال میں جو ہے یہ کمپنی کا جو گراف اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں فنڈامنٹلز میں, اور کمپنی کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے کہ بھئی کمپنی کس چیز سے ریلیٹڈ ہے,
کون سے سیکٹر میں آتی ہے اور کیا کام کر رہی ہے, کیا چیز نہیں کر رہی ہے. اب یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیوز کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ جو ہے لاسٹ ویک جو ہے چائنا نے اور جو ہے امریکہ نے جو ٹیرف لگائے, تو اس میں جو یہ جو وار چل رہی ہے, اب چائنا نے یو ایس کے اوپر ٹیرف لگا دیا, اب جو ہے یو ایس نے جو ہے چائنا کے اوپر لگا دیا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, اس کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ. دیکھا ہوگا جیسے کہ آپ نے منڈے والے دن اسٹاک مارکیٹ جو پاکستانی اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے کریش ہو گئی تھی, اتنا زیادہ پریشر تھا مارکیٹ میں. تو تقریباً 8,500 پوائنٹ جو ہے مارکیٹ نیچے گئی تھی اس ٹائم پہ. لیکن پاکستان اسٹاک مارکیٹ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مثالیں دے رہے ہیں کہ جو ہے اس حالات میں بھی جو ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو ہے تیز ہے. تو اسٹاک مارکیٹ جہاں پہ جو تیز نظر آ رہی ہے پاکستان کی, تو یہاں پہ یہ انویسٹرس کے لیے اچھا سگنل ہے کہ بھائی یہاں پہ جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے, کمپنیز کے ریٹ ڈبل ہو رہے ہیں لاسٹ سمجھ لیں 3 مہینے بھی آپ. اچھا, سجاد صاحب یہاں پہ جوائن ہوئے. اچھا آپ بند کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا, سوال میں لیتا ہوں آپ کا. 2 منٹ میں اس کو جو گائڈ کر دوں اسٹاک مارکیٹ کا, کہ بھائی کس طریقے سے جو ہے یہ اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اور انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے یہاں پہ بہترین اپورچونیٹی ہے. اچھا, یہ آپ بتائیں کیا سوال کر سکتے ہیں, آپ کا مائک یہاں پہ آن ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں یہاں پہ کنٹینیو کرتا ہوں. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کمپنی بائی کرنے کے لیے آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. اور جو اس میں فائنینشیل دیکھ لیا آپ, یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ نے ایک اسٹرانگ کمپنی نکال لی. اسٹرانگ کمپنی نکالنے کے بعد آپ جاتے ہیں کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کمپنی تو آپ نے نکال لی, اب اس کو کس ریٹ پہ بائی کرنا ہے. لاسٹ سیشن جو میں نے دیا تھا اپنا ٹیکنیکل چارٹس کے اوپر, تو اس میں وہ ٹیکنیکل چارٹس اس کے بعد استعمال کی جاتی ہیں اینڈ میں, کہ بھائی یہ ٹیکنیکل چارٹس آپ یوز کرتے ہوئے جو ہے ریٹ نکالا آپ نے, اور جو ہے اسٹاپ لاس اپنا لے کے اور جو ٹارگیٹ لیتے ہوئے جو آپ نے کام کر لیا اس میں. اچھا, پلیز سینڈ ایکسپرٹ بروکر لنک اور پروفائل فار گائیڈنس. ٹھیک ہے, یہ آپ ہمارے گروپ میں موجود ہوں گے, گروپ میں جو ہے میں شیئر کروا دوں گا یہ ساری چیزیں. سبات آپ اس کو جو ہے نوٹ کر لیں, اور جو ہے ہم جو ہے گروپ میں یہ ڈیٹیلس جو ہے شیئر کر دیں گے. اینی 5 کمپنیز ان وچ وی کین انویسٹ. اچھا, کمپنیز کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو ہے معاملات جو چل رہے ہیں, تو کوئی بھی کمپنیز مثال کے طور پہ اسٹرانگ کمپنی ہو گئی, او جی ٹی سی ہو گئی, پی پی ایل ہو گیا, اور ہپکو ہے پاور, اور مثال کے طور پہ کے الیکٹرک ہے, یہ بھی اسٹرانگ کمپنی ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ہر تھوڑے ٹائم بعد جو ہے کہ الیکٹرک کے جو ہے پرائز بڑھ رہے ہوتے ہیں, کہ بھئی یہ یونٹ کے جو چارجز بڑھ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جو ہے آپ اس کو بھی خرید سکتے ہیں. آئی ٹی کمپنیز میں جو انویسٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی کمپنیز کس طریقے سے گرو کر رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان کمپنیز میں جو ہے آپ اپنے پیسے لگا سکتے ہیں. اینی چانسز آف اسٹاک مارکیٹ کریش. اچھا, اسٹاک مارکیٹ ظاہر سی بات ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ اتنی اوپر ہے, تو جو ظاہر سی بات ہے ایک چیز جب عروج پہ ہوتی ہے تو اس کا تو زوال بھی آنا ہوتا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے سیف رہ کے جو ہے اس میں جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے انالیسس کرتے ہیں ہم اسٹاک مارکیٹ کے اوپر, اور پھر جو ہے یہ ساری چیزیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہے اسٹاک مارکیٹ کریش ہونے کے چانسز ابھی فی الحال جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے بہت زیادہ تیزی ہے, جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں کے گورنمنٹ کے معاملات جو حل ہو رہے ہیں, اور چائنا بھی جو ہے لگا ہوا ہے کہ وہی پاکستانی اسٹاک مارکیٹ پہ انویسٹ کرے.
تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے مارکیٹ اور زیادہ جو ہے اپنی تیز جائے، لیکن ہمیں جو ہے سنبھل کے کام کرنا ہے اسٹاک مارکیٹ میں۔ ہمیشہ آپ کو نقصان سے بچنا ہے تو آپ اسٹاپ لاس لازمی لگائیں۔ اگر اسٹاپ لاس نہیں لگاتے آپ تو پھر جو ہے آپ کو ظاہر سی بات ہے نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، واٹ اباؤٹ گولڈ، کین وی انویسٹ ان اٹ؟ گولڈ کے بارے میں بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اچھا ہے یہ، کیونکہ جو ظاہر سی بات ہے اپنا ان ساری چیزوں کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ جتنا زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں بٹ کوائن وغیرہ یہ ساری چیزیں نیچے جاتی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ نیچے جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے گولڈ اوپر جاتا ہے۔ جب گولڈ نیچے جاتا ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ اوپر جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں اس میں۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے صرف ایسے کام نہیں کرنا ہوتا کہ یہ اوپر جا رہا ہے اور یہ نیچے آ رہا ہے تو اس میں ہم نے جو ہے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس میں بھی جو ہے ٹیکنیکل انالائسس وغیرہ یہ ساری چیزیں استعمال کر کے یا کسی ایکسپرٹ کے تھرو جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کمنٹ سیکشن میں میسج کر رہے ہیں الماس علی، ان کا نمبر کیا کہتے ہیں، ان کو نمبر شیئر کر دیں کہ کس نمبر پہ میسج کریں، یہ ایڈ نہیں ہے شاید۔ اچھا، آپ اپنا جو ہے نمبر شیئر کر دیں اپنا کمپنی والا یہاں پہ اس میں میسیج میں، تاکہ یہاں سے جو ہے لوگ میسیجز کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ نمبر آپ کے پاس شیئر ہو گیا ہے، تو جس کو بھی جو بھی کوئری ہو کسی سے بھی کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ، تو وہ یہاں پہ جو ہے کانٹیکٹ کر کے جو ہے پوچھ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہاں پہ کافی ساری چیزیں جو ہے لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہیں اسٹاک مارکیٹ سے بھی اور سپلائی چین سے ریلیٹڈ بھی۔ تو جو ہے اب دیکھیں آگے جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ سیشن میں جو ہے اپنے جو آج ہمارے جو گیسٹ اسپیکر آ نہیں سکے ان کو ہم جو ہے دوبارہ جو ہے اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ اس کا اپنا سپلائی چین کے اوپر جو ہے اور زیادہ مزید معلومات کے ساتھ جو ہے آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکیں۔ ابھی بھی آپ کو اگر کسی کو اور بھی کویشچنس پوچھنے ہو کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں بھی آپ کویشچن کر سکتے ہیں اور مائک آن کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، تو پلیز آپ پوچھ لیں، آپ لوگوں کے پاس موقع ہے کہ آپ سوال کریں، تو پلیز آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے۔ میرے خیال سے دیکھ لیں آپ، اگر کسی کو کوئی سوال نہیں ہو تو پھر ہم جو ہے سیشن اپنا وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، آئی جو تھنک بھی 2 منٹس کا ہم وہ ان کو جو ہے دیتے ہیں ٹائم، جس اگر کو 2 جو بھی منٹ میں۔ کوائری کرنی ہو، اس کے علاوہ جس کو جو بھی کوائری کرنی ہو تو وہ کانٹیکٹ نمبر پہ جو ہے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتا ہے یا گروپ میں میسیج کر سکتا ہے۔ جی، نمبر شیئر کر دیا ہے میں نے، اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، آپ کو پوری طرح سے گائیڈ کیا جائے گا۔
اچھا، یہاں پہ ماس علی کا سوال ہے، کنٹری کیسے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ اچھا، کنٹری کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کی جو اکنامی دیکھیں، انڈسٹریز اور جو اس کی کمپنیز جو اچھی ہیں اس میں انویسٹ کریں، تاکہ جو ہے سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کی اکنامی آپ کی جو ہے بوسٹ ہو رہی ہے یا کس طریقے سے آپ کی کام کر رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ پاکستان اسٹاک میں رہتے ہوئے صرف پاکستان کی کمپنیز میں کام کر سکتی ہیں۔ جو کمپنیز جو ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹرڈ ہوں گی، انہی کمپنیز پہ آپ کام کر سکتی ہیں، اور انہی کمپنیز کی ورکنگ بھی آپ کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ ساری کمپنیز کا ڈیٹا جو ہے پبلک ہوتا ہے، وہ پی ایس ایکس کی ویب سائٹ پہ یا جو بھی آپ کا بروکر ہوتا ہے اس کی جو ہے انالیسس میں آپ کو مل جاتا ہے۔ چلیں، اب انشاءاللہ جو ہے ہم نیکسٹ سیشن میں ملاقات کرتے ہیں، اور جو ہے سیشن کو ہم اپنے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ Thank you, Mr. Faris, for the guidance about stock market. بہت اچھے کوشچنس بھی کیے لوگوں نے، اور ان کو آئی تھنک اپنے آنسرس بھی مل چکے ہوں گے۔ ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے۔ مسٹر فریز ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور گروپ بھی آن ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو جو بھی پوچھنا ہو آپ لوگ اینی ٹائم کو میسج کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنا سیشن۔ تھینک یو سو مچ فار آل ٹو آل پارٹیسپینٹس، اینڈ تھینک یو فریز۔